حکومت نے ریئیکٹ کیا. پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان بھی آئے, ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ ملیشیا بھی تھی ڈنڈے والے, اور بہت باتیں ہوئیں, مگر وہ دھرنا ہوا, اس کو بٹھایا گیا. بلاول بھٹو آئے, وہاں پر بھی ان کو جگہ دی گئی. تو حکومت نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, ظاہر ہے اس بارے میں بہت سے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. تو عدالت اگر حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہرائے گی تو غلط تو نہیں ہوگا؟ ذکر کیا نہیں جی, میں سمجھتا ہوں غلط بالکل بھی نہیں ہوگا. اور یہاں وہی والی بات ہے کہ اگر آپ لاہور میں لبرٹی چوک کا کیس لے لیں کہ آپ وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان پر آپ اس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ اس طرح وہ رات کی تاریکی میں اٹھا رہے ہیں جیسے وہ کسی کلادم تنظیم سے جڑے ہوں. وہی والی بات کہ ڈسپرپورشنیٹ اسٹیٹ رسپانس. اور جیسے آپ نے کہا, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اپنی پرائیویٹ ملیشیا کے ساتھ, ان کو آپ نے پھر بھی کنٹین کر لیا اور وہ تمام چیز پھر نپٹا دیا آپ نے انسیڈنٹ کے بغیر, تو کیا جو پچھلے کچھ دن دیکھنے کو ملا وہ بہتر نہیں کیا جا سکتا تھا یا صبر و تحمل کے ساتھ نہیں نپٹایا جا سکتا تھا؟ بالکل نپٹایا جا سکتا تھا. آپ جب اسی شخص کو وفاقی وزیر داخلہ بنائیں گے جو کہ جسٹس باقر نجفی رپورٹ میں بار بار قصوروار ٹھہرایا گیا ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی روشنی میں, تو پھر سر اسی طرح کا رویہ دیکھنے کو ملے گا. اچھا, لیکن اسد وہ سیکھ پھر بھی نہیں رہے. کل پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ آئیں تو صحیح, میں دیکھ لوں گا اور اس دفعہ دیکھوں گا. وہ سیکھ ہی رہے ہیں بلکہ سکھا بھی رہے ہیں. تو یہ تو آپ خود سے جو انوائرمنٹ ہے اس کو ویشیٹ کر رہے ہیں, مطلب آپ خود وہ تلخی پیدا کر رہے ہیں, کشیدگی کے آ بیل مجھے مار. اور وہی بات مبشر صاحب کہ اکثر ہم سوال کرتے ہیں کہ عدالت کیوں دخل دیتی ہے. جب آپ کے وفاقی وزیر اس طرح کی جارحانہ باتیں کریں گے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے. اچھا, دوسری جانب کرٹیسزم تو بہت کی گئی تحریک انصاف کی اور عمران خان کی کہ پلیز اپنی جو باتیں ہیں ذرا نپی تلی بات کریں, اس طرح نہ کریں کہ جی ہم آگے لڑنے جا رہے ہیں اور دس از گڈ ورسز ایول. لیکن یہاں بھی اگر آپ ایک اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں تو رانا ثناءاللہ کا پھر بھی پہلا فرض بنتا تھا کہ کسی طرح سے وہ ڈی ایسکلیٹ کرے. لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے شاید اسی مقصد سے لگایا تھا کہ جی منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور بڑے اگریسو آدمی ہیں اور اسی طرح کا آدمی ہمیں چاہیے. جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی تو وی مائٹ بی ان فار مور آف دا سیم. اب وہ آف کورس اب یہ آتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ پہ کہ کیا دوبارہ ہوگی بھی صحیح یا نہیں ان ٹرمز آف مارچ, اور یہ ابھی رول آؤٹ تو کوئی نہیں کر سکتا ظاہر ہے, کیونکہ کبھی بھی آپ کو جواز مل سکتا ہے, خاص طور پر ہماری سیاست میں. یہ جو میں بس ایک سوال اگر اور رہ گیا ہے, آپ پولیٹیکل پوچھ ہی رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے کم از کم ریڈ زون یا ڈی چوک میں آنے کا راستہ بند ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اب جو کچھ ہوگا وہ H9 G9 میں ہی ہوگا؟ سر لگ تو ایسے ہی رہا ہے, اور یہ ایک رجحان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سلسلے میں بھی, اور آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں جب دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ریلی اور ایک کاؤنٹر ریلی نکالیں گے, تو کوشش کی گئی کہ جی ایک دوسری جگہ یا ڈی زون سے کم کوئی حساس جگہ چنی جائے. تو یہ ایک جوڈیشل انکلینیشن بنتا جا رہا ہے, اور میرے خیال سے اس کے ساتھ جو سوال جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں کیا بار بار ڈی زون میں ہی اپنا تمام پارلیمانی بزنس ریزالو کریں گی, یا شاید اسی ڈی چوک سے تھوڑا سا آگے پارلیمان میں جا کے اگر ان تمام معاملات کو کسی طرح سے کسی تعمیری انداز میں ان کو ریزالو کر سکیں تو سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ. سیاسی پارٹیوں کے لیے ہی بہت بہتر ہوگا. جیسے ہے نا یہ جو بار بار کورٹ کے پاس جانا ہے نا, کہ جیسے 2 بھائی ہیں, ایک کی عمر 60 ہے, ایک کوئی 55 سال کا ہے, جب بھی ان میں لڑائی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں یار ابو کو جا کے میں بتاؤں گا, ابو مطلب 100 سال کے, اور مانا کہ ابو کے بھی رویے پر ماضی میں کافی سوالیہ نشان. لیکن اگر ابو کو کرونا ہوا ہو تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے.